السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ فجر کے ٹائم سے صبح ہو چکی ہے اور میں اٹھی ہوں ناشتہ بنانے کے لیے۔ ابھی فجر کا ٹائم ہے، مطلب سب نے ابھی نماز پڑھی ہے اور ختیجہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ میں نانی اماں اپنی تسبیح کر رہی تھیں اور ایزل کو جھولا دے رہی تھی، کیونکہ ایزل بھی فجر کے ٹائم اٹھتی ہے، دودھ وغیرہ پیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ میں اٹھی ہوں، میں نے کہا ناشتہ بناتے ہیں، کیونکہ بشریٰ اور خدیجہ نے جانا تھا پڑھنے کے لیے۔ میں جلدی سے آئی ہوں کچن میں اور سب سے پہلے میں نے فروٹ کاٹا ہے۔ سب کو میں نے دو جو ہے نا یہ سلائس ایپل کے دیے ہیں اور دو سلائس دیے ہیں موسمی کے، خالی پیٹ ہی۔ میں نے کہا فروٹ اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے پیڑے بنا کے پہلے ہی رکھ لیے تھے تاکہ سیٹ ہو جائیں پیڑے۔ ساتھ میں نے چائے بنانا سٹارٹ کر دی ہے۔ پہلے میں چائے بناتی ہوں، پھر میں روٹیاں بناتی ہوں، پھر تازی روٹی ہوتی ہے، گرم گرم روٹی سب کھا لیتے ہیں۔ شکل سے ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ خالص ہے ماشاءاللہ، اس پر جتنی جھاگ بن رہی ہے اور جتنی دودھ کا گاڑھا پن ہے، زبردست کریمی چائے ہے۔ اس لیے آج میں نے تھوڑی سی زیادہ بنائی ہے۔ میں نے کہا میں بھی پی لیتی ہوں کہ جب دودھ اچھا ہونا پھر چائے پینے کا دل بھی کرتا ہے، اور جب دودھ صحیح نہ ہو تو پھر واقعی دل نہیں کرتا چائے پینے کا، دل کرتا ہے ایسی چائے پینے کو رہنے ہی دیں، فائدہ اپنا ویسے ہی دل ساڑنے والی بات ہے۔ اب میں بنا رہی ہوں پراٹھا۔ بشریٰ اور خدیجہ کا پراٹھا بنانا تھا، کیونکہ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹی جلدی جانا تھا، اس ٹائم تک ابھی چنے والا نہیں آیا ہوتا، اس لیے ان کو چائے کے ساتھ ہی پھر پراٹھا دینا تھا، اس وجہ سے۔ پھر وہ لوگ جب چلے گئیں تو پھر لیٹ ہی آتے چنے والے، اور پھر میں نے چنے منگا لیے۔ پھر ہم سب نے باقیوں نے چنے سے ناشتہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں اوپر آئی ہوں تو نانی اماں مرغیوں کو دانہ وغیرہ ڈال رہی تھیں، ان کے گھر سے باہر نکال کر انہیں ڈال رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں نے کہا چلے میں نیچے سے نا جھاڑو لے آتی ہوں، آج اوپر کے ہم ہلکی پھلکی صفائی کر لیتے ہیں، کیونکہ صبح کا ٹائم ٹھنڈا ہے، ورنہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اوپر کی صفائی نہیں ہوئی۔ عرصہ ہی ہو گیا یقین کریں، کیونکہ اوپر ہم نے سونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب رات ٹھنڈی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور دن میں بھی سارے نہیں بیٹھ سکتے، گرمی ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ جیسے میں نے صفائی کرنا شروع کی تو میری اس ایئر کولر میں نظر پڑی، تو مرغیوں نے یہاں پر انڈے دیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلے میں سب سے پہلے انڈے کلیکٹ کر لیتی ہوں، اور یہ والا فائدہ بہت زیادہ ہے، یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے نا، بہت زیادہ۔ ایک تو گھر کی چیز ہو جاتی ہے، دیسی انڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو دوسرے برائلر والے ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں کھانے کا، کھاؤ نہ کھاؤ ایک ہی بات ہے، ویسے ہی کھانا پوری کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو ان کا تو فائدہ ہی بہت ہوتا ہے، یہ آپ ایک کھا لیں ایک دن میں، 2 دن بعد کھا لیں، فائدہ تو ہے نا۔ میں نے کہا چلیں اب جھاڑو اٹھاتے ہیں اور صفائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ہوا بہت چل رہی تھی، صبح کے ٹائم چلتی ہوتی ہے نا، میں ایک طرف جھاڑو لگاتی تھی اور جو یہ کچرا ہوتا تھا وہ دوبارہ اڑ کے اسی طرف آ جاتا تھا۔ میں نے کہا چلیں ہمت نہیں ہارنی، اور فائنلی میں نے چھت صاف کر لی ہے۔ چھت جو ہے نا، چھت پہ اس لیے آنے کا دل نہیں کرتا، ایک تو دیکھ کے نا دل دکھتا ہے بہت زیادہ۔ اس چھت پر تقریباً 7 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے، لیکن اس پر فی الحال سیکنڈ لیئر لگتی ہوتی ہے ٹائلز وغیرہ کی، تاکہ چھت کو نقصان نہ ہو۔ اب جیسے ہی بارشیں آتی ہیں یا پانی گرتا ہے یا کچھ بھی، تو چھت کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں سریا وغیرہ ڈلا ہوتا ہے جو کہ خراب ہو رہا ہے، اور چھت بھی سیم کر جاتی ہے۔ خیر انشاءاللہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس کو ہماری زبان میں تو نعمت خانہ کہتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں ہماری امیوں کے جہیز میں ہوگا، جو لوگ جن کے ہوگا وہ جانتے ہوں گے، تو یہ بھی میری امی کے جہیز کا ہے، اور دیکھیں جی ابھی تک یہ پڑا ہے، مطلب میری امی نے اتنی اس کی کیئر کی ہے، لیکن وہ بیچاری اب بیمار ہو گئی ہیں تو اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ میں نے کہا چلیں آج میں اس کو واش کر لیتی ہوں۔ اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کیا، پھر میں نے کہا میں اس کو کلر بھی کرتی ہوں، تاکہ یہ لوہے کو زنگ لگا ہوا نا، امی تو وقت ٹائم ٹو ٹائم اس کو کلر کرتی رہی ہیں، تو اسی لیے یہ آج تک خراب نہیں ہوا۔ تو امی نے کہا رہنے تو، تھک جاؤ گی، بس آج نہ کرو، کسی اور دن کر لینا۔ پھر مائیں ہوتی ہیں، مائیں کہتی خیر ہے کام پڑے رہے لیکن بچے جو ہیں نا وہ تھوڑا بہت ریسٹ کر لیں۔ اب یہ میری محترمہ صاحبہ ہیں ماشاءاللہ سے، جو کہ فی الحال خوش قسمتی سے تھوڑے سے اچھے موڈ میں ہیں، تو میں نے کہا چلیں میڈم جی آپ کا بھی تھوڑی سی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں، کہ قسمت سے تو آپ اچھے موڈ میں ہوتی ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنی نائٹ روٹین، اور تقریباً ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اچھا، ایک تو مجھے مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں۔ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے اچھے سے آئلنگ کر لی ہے۔ ایزل سو رہی ہے، ایزل ابھی اٹھی ہے، کیونکہ مغرب سے پہلے میں اس کو اٹھا دیتی ہوں ہر حال میں، اور میں سب سے پہلے شاور لوں گی۔ آئلنگ تقریباً میں نے دوپہر کی ہوئی ہے، تو اب میں جو ہے اچھے سے شاور لوں گی،
دیکھتے ہیں کتنے بال ہمارے اتر کے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. کپڑے چینج کرتے ہیں, ایزل کو بھی ریڈی کرتے ہیں, کیونکہ جب ایزل کو شام کو سلانے لگتی ہوں میں تو اس کو میں ڈریس چینج کر کے صاف ستھرا کر کے دوبارہ سے پھر میں سلاتی ہوں. تو سب سے پہلے میں خود شاور لوں گی اور پھر میں اپنی بیٹی کو تیار کروں گی. تو چلیں جی. اب تو میں ہر حال میں آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہوں, چاہے وہ میرا حال برا ہو اچھا ہو. پہلے تو میں نے پتہ نہیں کتنی ٹائم لگا کے سیٹ میٹ ہونا, ریڈی ہونا, کپڑے چینج کرنے, پھر میں نے ولاگ کرنا. اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, لیکن پھر مجھے تھوڑا بہت احساس بھی ہوا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے. دیکھو لڑکیوں, ہسبینڈ کا کیا قصور ہوتا ہے, مجھے تو یہ چیز احساس ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جب وہ ہمیں دیکھیں ہر ٹائم ہم سڑے بھسے ہوئے حال میں ہوں تو یہ جاتی ہے. پھر ہمیشہ جب وائف جو ہے نا بہت ایکٹیو اور بہت فریش نظر آتی ہے نا, تو مرد کو بڑا حوصلہ ملتا ہے, بڑا وہ انسان بھی بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ میرے بال چیک کریں کہ میرے بال کتنے اتر رہے ہیں. میرے خیال سے اتنے اترتے نہیں ہیں. میرے بال اتنے لمبے ہوا کرتے تھے نا, لمبے تو ابھی بھی ہیں, اور اتنے گھنے کہ مثال تھی. خیر کیئر بھی میں بہت کرتی تھی, ایسے جھوٹ بولوں کہ میں کیئر نہیں کرتی تھی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ نظر از ریئل. محاورہ ہے نا, نظر از ریئل, محاورہ بھی ہے اور ہماری حدیث میں بھی ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے. اچھا میں یہاں پہ اب اپنی تھوڑی سی اسکن کیئر کرنے آئی ہوں, اور پیچھے سے میری بہنیں جو ہے نا وہ وکٹری کے سائن بنا رہی ہیں مجھے تنگ کرنے کے لیے, یہ ویڈیو نہیں بنائے گی. خیر میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ویڈیو تو میں بناؤں گی. اور میں نے بھی تھوڑی سی حیا پکڑ لی ہے. میں نے کہا نہیں, اپنی کیئر کرنی ہے جیسے ہم پہلے کرتے تھے, تاکہ ہم لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن بنے اور اپنی فیملی کو بھی اچھے سے ہم ہینڈل کر سکیں. جب ہم خود ہی فریش نہیں ہوں گے, خود ہی اپنی کیئر نہیں کریں گے, ہم سے دیکھ کے کیا کون سیکھے گا, اور ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے سیریسلی. خیر یہ میں نے ایک فیس واش لیا ہوا ہے, اس پہ سلیکون کا برش لگا ہوا ہے, ورتھ اٹ ہے. لڑکیوں لے لو, جہاں سے ملے لے لو, بس اتنا کہوں گی. اس سے سب سے پہلے میں اپنا فیس واش کر رہی ہوں, شاور میں لے آئی تھی, اور فیس واش کرنے کے بعد میں اچھے سے فیس کو کلین کر لوں گی ٹیشو کے ساتھ. اچھا لڑکیوں, آپ لوگ اگر تھوڑے سے میری طرح جو ہے نا میری طرح بندیاں ہو تو ٹیشو پیپر اپنے گھر لازمی رکھیں اپنے پاس. میں کہتی ہوں کہ سارا دن تو نہیں, خیر اتنا تو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی لینڈ لارڈ تھوڑی ہے, لیکن جب بندہ منہ دھو لیتا ہے, کوئی دن میں 1 یا 2 دفعہ منہ دھوئے, تو میں کہتی ہوں ٹیشو سے منہ صاف کر لیا کریں, یہ بیسٹ رہتا ہے. اس کے بعد میں لگا رہی ہوں لوشن, ایزل والا چوری کر کے. یہ اسکن کو بڑا پیارا کرتا ہے, بیبی لوشن ہے, ظاہر جو بیبی کے لیے چیز بنی ہو اس کے لیے اسکن پر کیا سائڈ ایفیکٹس ہوں گے, اسکن اچھی ہی ہوگی. اچھا خیر, اور ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ کل ہم جو ہے نا, میرے ہسبینڈ نے مجھے سرپرائز دیا, اور ویڈنگ اینیورسری کا, ہماری جو 15 کو ویڈنگ اینیورسری تھی, لیکن اس ٹائم پر میری امی کی طبیعت بھی بہت خراب تھی, ابھی بھی خراب ہے, اور میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی. تو نوید نے شاید کہا کہ یہ شاید پریشانی میں ہے, تو یہ شاید اس دن کو انجوائے نہ کر پائے, اور کل انہوں نے مجھے بہت پیارا سرپرائز دیا. مجھے لاسٹ ٹائم تک پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. مجھے یہ بتایا گیا کہ میری نند کا جو ہے نا اینیورسری ہے, وہ اپنی نا ایڈوانس میں پہلے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بس اس کی ہی تیاریاں چلتی رہیں. اچھا میں نے اسکن پہ لوشن لگانے کے بعد نا اب یہ میں نائٹ کریم لگا رہی ہوں. یہ وہی نائٹ کریم ہے جو میں مجھ سے جو ہے نا میری بہنیں لیتی ہوتی ہیں, اور جنہوں نے بھی کریم مجھ سے لی ہے الحمدللہ وہ یہاں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, انہوں نے بار بار منگوائی ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے, ایسے اسکن بھی ماشاءاللہ صاف ستھری رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے سرپرائز دیا, ماشاءاللہ اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب میں یہ چیز ضرور لائے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں, تھوڑا سا جو ہے نا زندگی میں ٹائم اچھا بھی آنا چاہیے کہ ہم اس وقت کو تھوڑا سا بدلیں, تھوڑا سا خوشی کا ماحول بھی آنا چاہیے. تو اس ویڈیو پر مجھے میری بہنوں نے اتنے سارے کمنٹس کیے کہ عائشہ آپ بہت ناشکری ہیں, بہت زیادہ ناشکری ہیں, آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے, آپ کا ہسبینڈ تو آپ کا اتنا کرتے ہیں. اچھا میں نے یہ کب کہا کہ میرے ہسبینڈ میرا نہیں کرتے اور میری پریشانی کی وجہ میرے ہسبینڈ ہے؟ ایسا تو نہیں کہا میں نے, ایسا تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا, میں نے تو کسی ویڈیو میں بھی نہیں کہا. میں کہتی ہوں کہ جتنا میرا ہسبینڈ میرا کرتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں, شاید ان جیسا کوئی مرد اس دنیا میں ہو. میرے لیے تو وہ بہت کچھ ہے. آخر وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں نا, ان کی بیماری میں ان کے پاس آئی ہوں. اگر میرے شوہر ہی اچھے نہ ہوتے, میرا ساتھ ہی نہ دے رہے ہوتے,
تو میں تو اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس ہی بیٹھتی. تو یہ چیز ہوتی ہے. میں تو اپنے شوہر کی کبھی بھی برائی نہیں کی. میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ جتنا وہ میرا کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی اور انسان میرے ساتھ کر سکے. اچھا باتوں کو کنٹینیو رکھتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں لوشن بنانے لگی ہوں. اب جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں, ہاتھ پاؤں کالے ہو جانے ہیں, تو اس کے لیے میں بنانے لگی ہوں. اور اس میں سن بلاک ڈالوں گی, لوشن ڈالوں گی, گلیسرین ڈالوں گی, اور تھوڑا سا میرے پاس ایزل والا جانسنس کا آئل پڑا ہے وہ ڈالوں گی. آپ اس کی جگہ کوکونٹ آئل ڈال سکتے ہیں. اور اس میں تھوڑی سی نائٹ کریم بھی ڈالوں گی جو میری اپنی ہے بنائی ہوئی. آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا. ہاں میری پریشانی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے امی ابو کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس میں ان کو بہت زیادہ چوٹ بھی لگی. ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف بھی رہے. تو اس کے بعد میری امی پہلے بھی بہت بیمار رہتی تھی, لیکن اس بار وہ بہت زیادہ بیماری کا شکار ہو چکی ہیں. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے بابا بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ایک بزرگ انسان ہو چکے ہیں, لیکن میری بھی 2 بہنیں ہیں, چھوٹی ہیں, ان کو ساتھ کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں سوچ سوچ کے میرے لیے یہ پریشانیاں, ان چیزوں سے بڑھ کے انسان کے لیے اور کون سی پریشانیاں ہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہے نا ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں, بیمار ہوں, آپ کی چھوٹی بہنیں ہوں, آپ کا ساتھ دینے والے بھائی بھی نہ ہوں, کوئی بھی نہ ہو, آپ بالکل اکیلے ہوں. اور یہ چیز انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے یار. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو رہی تھی, اور اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی, اور میں پریشان ہوں ابھی بھی بہت زیادہ. میرے ہسبینڈ آئے, انہوں نے اینیورسری یہاں سیلیبریٹ کی, لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ عائشہ چلو اٹھو واپس چلو ہمارے ساتھ گھر چلو. نہیں, آپ ابھی یہیں رہو, آپ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کی بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جب مجھے حق ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ کو بھی حق ہے. میں آپ سے یہ حق نہیں چھینوں گا, آپ کو بھی حق ہے. کیوں, جب ہم مردوں کو, ہم لڑکوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق ہے, تو آپ لڑکیوں کو کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ لڑکیوں سے حق کیوں چھین لیتے ہیں؟ یہ ہے میرے ہسبینڈ کی سوچ. اور میں کہتی ہوں سلام ہے, میں نے ایسی زندگی میں کون سا اچھا کام کیا تھا, یا میرے ماں باپ نے کون سا اتنا بڑا اچھا کام کیا کہ ان کو اتنا اچھا داماد ملا اور مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ ملا. میں تو شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی. پہلے میں یہ باتیں بہت زیادہ یوٹیوب پر ڈسکس کرتی تھی, یقین کریں بہت زیادہ نظر بھی لگتی تھی. کہتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہو تو آپ اس کو چھپا کے رکھیں, اور میں کہتی ہوں اس دنیا میں میرے پاس سب سے اچھی اور مہنگی چیز جو ہے نا میرے لیے, وہ میرے ہسبینڈ ہیں. ان کی تو میں تعریفیں کرتی رہوں تو ایسی میں 10 کیا لاکھوں ویڈیوز گزر جائیں گی, لیکن ان کی تعریف میں ختم نہیں کر سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے, میری بیٹی کے, اور ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے, ہر بہن کے نصیب اچھے کرے, ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے. ہماری تو یہی دعا ہے. اچھا یہاں پر میں اپنے کچھ ڈریسز وغیرہ جو ہیں مطلب گرمیوں کے پہننے کے لیے وہ میں نکال کے بیٹھی ہوں. ان میں ہر ڈریس میں کوئی نہ کوئی فالٹ تھا. ایک میرے پاس یہی واحد ڈریس تھا جو میں آنے جانے پہن رہی تھی, لیکن جب اس کو نکال کے دیکھا ہے تو اس پر بھی جو ہے نا سراخ ہوا ہے. پتہ نہیں یہ کس چیز نے کر دیا. یہ درزی صاحب نے ایسا کوئی, میں اب کیا کہوں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ 3 بیچ والے جو ہے نا یہ ڈیزائن بنانے, انہوں نے ماشاءاللہ سے ایکسٹرا ہی 2 اور بنا دی کہ بندہ پہن کے کہیں ویسے بھی نہیں جا سکتا. باقی جو ڈریس ہیں وہ میں نے زین سے لیے تھے, کوئی 2 سال پہلے لیے تھے, اور وہ لان کے نام پہ اتنا موٹے کپڑے ہیں نا کہ آپ وہ سردیوں میں پہن سکتے ہیں, گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں پہن سکتے. تو یہ 3 ڈریسیں جو میں نکال کے بیٹھی تھی, تو لیکن پہن تو میں ان کو بالکل بھی نہیں نہ سکتی. خیر اب موسم جو ہے نا ٹھنڈا ہو رہا ہے, تو اب فی الحال کے یہ کپڑے پہنے جائیں گے. اس کا تو دوپٹہ بھی نہیں ہے, مطلب اورگینزا کا دوپٹہ تھا, وہ بھلا کون پہن سکتا ہے. اسی لیے پھر کل جب میں آئی تو پھر ہسبینڈ صاحب نے ڈائریکٹ ہی جو ہے نا مجھے گفٹ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریس پسند کر لیں اپنی مرضی سے, جو بھی آپ کا دل کرے. میرا دل نہیں تھا کہ میں اتنا ایکسپینسو ڈریس لوں, لیکن انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں آج لینا ہے لینا ہے لینا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو پھر وہ ڈریس میں نے لے لیا. اور لیکن وہ جو آنے والا ٹائم ہے وہ اس کے لیے ہے, کیونکہ نوید نے کہا اگر آپ اب لان ویسے بھی وہاں ختم ہوئی پڑی تھی, اب جو موسم آ رہا ہے ٹھنڈا موسم آ رہا ہے اس کے حساب سے آئے ہوئے تھے, تو نوید نے کہا لے لیں آج کے دن تھوڑی دیر کے لیے پہن لیجئے گا, اور پھر آنے والے ٹائم میں آپ اس کو یوز کر لیجیے گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ تھوڑی بہت باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنی تھی, شیئر کرنی تھی. اور امید کرتی ہوں اب آپ لوگوں کو میری ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور ساری پریشانیوں کی وجہ بھی سمجھ آ گئی ہے. آپ ایسے ہی بلیم کر رہے تھے کہ عائشہ آپ نہ شکریہ, آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے اتنا کرتے ہیں. یار میں نے کب کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے پریشان ہوں؟
میں نے یہ نہیں کہا. میں صرف اپنی فیملی کے لیے پریشان ہوں اور پریشان ہونے کا حق مجھے میرے ہسبینڈ نے دیا ہے, ورنہ بیچاری لڑکیوں کو اس چیز کا حق ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچ سکیں. میرے ہسبینڈ نے تو مجھے اتنا حق دیا ہے کہ عائشہ آپ کو کمانے کی بھی اجازت ہے, آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے, آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے کریں, کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, میں بھی ان کا بیٹا ہوں, لیکن جو خوشی ان کو آپ سے ملے گی وہ شاید کسی سے ملے, اور وہ میرا احسان ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. ظاہر ہے داماد کا انسان احسان کوئی بھی نہیں لیتا, نہ ہی داماد کو کوئی تنگ کرتا ہے, تو جب انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہوئی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ کو کیوں تنگ کروں. تو چلیں جی ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں آپ سب, کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اللہ حافظ.